وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 5 سے 10 تک۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ بے شک وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل لوح محفوظ میں ثبت ہے، یقیناً یہ سب کتابوں پر بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 5، لفظی ترجمہ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ افنضرب، کیا ہم ہٹا لیں، عنکم تم سے، الذکر نصیحت کو، صفحا اعراض کر کے، ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم ایک مسرف قوم ہو، حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ یعنی کیا تمہارے سمجھانے سے ہم اس لیے منہ پھیر لیں کہ تم بیہودہ لوگ ہو؟ سامعین اکرام، سورہ زخرف ہے، اس کا نزول جو ہے 590 کو ہے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً وہی حالات ہیں، اس وقت بھی وہی حالات ہیں جو اس وقت تھے۔ ہم لوگ تاریکیوں کے عادی ہو گئے ہیں، من حیث القوم، ہماری امت، اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیحت نازل کی ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم اس سے نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، من حیث القوم۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یا اسوہ حسنہ وہ موجود ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم لوگ بیہودہ لوگ ہیں، اس وجہ سے یہ نصیحت نہیں ہٹائی جائے گی تا قیامت۔ قرآن اور اسوہ رسول یہ باقی رہے گا قیامت تک، تا ابد الآباد یہ باقی رہے گا۔ اس وجہ سے کہ ہم بیہودہ لوگ ہیں، حد سے گزر جانے والی قوم ہے۔ اس وقت کون سا سن ہے؟ 2018، اور قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، لیکن قرآن موجود رہے گا تا ابد الآباد۔ اس وجہ سے کہ ہم مسرف ہیں، حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی حد بندگی سے ہم لوگوں نے تجاوز کیا ہے، اس وجہ سے یہ قرآن ہمارے درمیان سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، بہت سے نبی پہلے لوگوں میں، پہلی امتوں میں میں نے بہت سے نبی بھیجے ہیں، لیکن
ہر قوم کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے انبیاء پر، اپنے انبیاء پر ٹھٹا کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسا نبی نہ آتا تھا جس سے وہ ٹھٹا کرتے تھے۔ وما یأتیہم من نبی، کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا الا کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ آج ہم نے تعلیمات قرآنی کا ایک مذاق سا بنا لیا ہے۔ مذاق کیا ہے؟ ٹھٹا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں۔ چلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹھٹا کسے کہتے ہیں؟ ٹھٹا مطلب مذاق، ایک حکم ہے، اس کا آپ مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ سود کی حرمت ہے، کسی اور شخص سے، کسی اور قوم سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان نہیں فرمایا ہے سوائے سودی قوم۔ جو سود خور قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے جنگ کا حکم دیا ہے۔ اور آج دیکھ لیں، اگر ہم میں سود نہیں ہے یا سود کا چلن نہیں ہے، من حیث القوم بھی اور افراد کے طور پہ بھی، آپ دیکھ لیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لیکن آپ دیکھ لیں قومی طور پہ ہم ایک کرپٹ قوم ہے، ایک حرام خور قوم ہے، ایک راشی قوم ہے۔ کوئی ایک ادارہ مجھے اس ملک کا آپ بتا دیں کہ وہ حرام خور نہ ہو، وہ راشی نہ ہو، کوئی ایک ادارہ بتا دیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اچھا، پھر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں میں استہزاء کی بات کر رہا ہوں کہ پیغمبروں کی تعلیم کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ہمارے یعنی پیغمبر نے ہمیں توحید کی دعوت دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ کہہ دو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، لیکن آج ہم وہ قوم ہیں جو لا الہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، اور جانتے ہیں تو اللہ کو معبود واحد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے سامنے کی طرف؟ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی انسان سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایہ، تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا کہنا نہیں ماننا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ آج ہمارے سر جھکے ہوئے کہ نہیں؟ ہمارے اکثریت کے لوگوں کے سر جو ہیں، میں مختصر الفاظ کہوں گا، دنیا کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوئے، ظاہر کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا ہوا، اور نہ جھکانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ رسول کے، دیکھیں شان نزول کے حساب سے اگر آپ لگاتے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا، جو آخرت کا، اس کا بھی مذاق اڑایا، جو توحید کا میسج تھا اس کا بھی مذاق اڑایا۔ ہم میں اور ان میں فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنے زبان سے نہیں بلکہ عمل سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ تینوں جو میسج ہیں رسالت کے، توحید کے، آخرت کے، تینوں کا ہم عملی طور پہ، اچھا ان لوگوں نے جو ہے جس وقت اس قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت ان لوگوں نے زبانی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی دونوں کا، یعنی دونوں طریقوں سے انہوں نے مذاق اڑایا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے ہمارے تمام معبودوں کو ملا کے ایک معبود بنا دیا ہے؟ اور رسالت پہ وہ کہ انما انت مفتر، آپ نے تو افطرا کی ہے، یہ تو قرآن نہیں ہے، آپ نے خود گھڑ لیا ہے، بل افطراہ بل ہوا شاعر۔ اسی طرح آخرت پہ جو ہے ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا اینکم لفی خلق جدید، او کما قال، کہ کیا یہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہڈیاں ہو جاؤ، کیا تم ایک نئی پیدائش سے زندہ کیا جاؤ گے؟
تو یہ تینوں میسیجز کا انہوں نے اپنے قول اور عمل سے مذاق اڑایا۔ ہم میں اور ان میں صرف زبان کا فرق ہے۔ ہم زبان سے تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ وہ دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی۔ یہ زبان سے تو ہم ساری باتیں کہتے ہیں جو کرنے والے کام ہیں، لیکن عملاً کرنے کو تیار نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے مخاطب ہم نہیں ہیں، یقیناً ہم اس کے مخاطب ہیں، کیونکہ ہم تو کلم کلا ٹھٹا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی ہدایات سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے عملاً ہم مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مذاق۔ دیکھیں حضور کا ایک بات نوٹ کر لیں کہ دیکھیں اول تو قرآن ہے جو بنیادی کتاب ہدایت ہے، اس میں احکامات ہیں، پھر احکامات کیسے اس پہ عمل کرنا ہے قرآن پہ، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا۔ تو آیا اب آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کہ بھئی آپ میرے جو بھی مخاطب ہیں، مرد ہیں خواتین ہیں، کہ ہاں ہم نے تو حضور کی باتوں کو سمجھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور ہم اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سے مطلب میں عرض کرتا ہوں کہ گھر کی اکائی کو آپ دیکھ لیں، میاں ہے بیوی ہے، دونوں حقوق زوجین کو نہیں جانتے۔ بیوی صاحبہ کا الگ مزاج ہے، شوہر صاحب کا الگ مزاج ہے، اور دونوں اپنے اپنے مزاج کے مطابق، یا اپنے مزاج کے مطابق، مزاج تو بدل لینا چاہیے جب آپ نے کلمہ ہے، آپ کا مزاج اسلام کا ہونا چاہیے، آپ کا مزاج اسلام کا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ہم وہ مزاج اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجال ہے، آپ دیکھ لیں، میں تو دیکھیں ایک عام بات کرتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا، لیکن ضرور ہم دیکھیں گے کہ قرآنی آیات کا ہم ٹھٹا اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان 2-3 آیات میں نے پڑھی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی ہم تو تم سے یہ قرآن یہ رہے گا تا قیامت۔ افنضرب عنکم الذکر ان صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کہ اس حساب سے یعنی تمہارے سمجھانے سے ہم اس لیے منہ پھیر لیں کہ تم بےہودہ لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے یعنی یہ قرآن میں ہم نصیحت نہ کریں اس وجہ سے کہ تم ایک بےہودہ قوم ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں میں بھی ہم نے بہت سے نبی بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے پاس کوئی ایسا نبی نہیں آتا جس سے وہ ٹھٹا نہ کرتے، یعنی تمام انبیاء کی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا ہے، قولاً یا عملاً۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اس کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن پھر انجام کیا ہوا؟ گزشتہ قوموں نے جب اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کا ٹھٹا اڑایا، ان کا انجام کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَا مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے ہلاک کر دیے، فَأَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کر دیا، أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا جو ان سے زیادہ طاقت والے تھے، وَمَا دَامَ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ اے پاکستان والو، اے 2020 کے 2018 کے مسلمانوں، جو گزشتہ قومیں تھیں جن کو میں نے بالکل ہلاک کر دیا،
تو وہ تم سے زیادہ طاقتور تھی. قوم سمود جو تھی، قوم عاد تھی یا قوم سمود تھی، پہاڑوں میں گھر بناتی تھی. آج مجھے پاکستان میں کوئی ایک ایسا گھر بنا دے جو ایک بڑا گھر ہو اور لوگوں نے کسی نے اپنے لیے بنایا، چند گھر بنا دیں، وہ تو تنحیتون من البیوت من الجبال بیوتا آمنین، کہ تم اپنے پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے تھے تاکہ شاید تم ہمیشہ رہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور وہی قوم مراد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہ تم جب پکڑ کرتے تو زبردست طریقے سے پکڑ کرتے. آج ہم پاکستان والے ہم کس کی پکڑ کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کس کی پکڑ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. پر یعنی وہ زیادہ طاقت میں تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. تو پھر اب آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو تباہ کیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سی بستیاں آپ دیکھتے ہیں اجڑی ہوئی. شاید ایسی بستیاں بھی آپ ابھی آثار قدیمہ میں آپ کو مل جائیں گی جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ بس ان پہ عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ آپ آج کی تاریخ پڑھ لیں. بہرحال اچھا، اب آگے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہ کہیں گے کہ انہیں پیدا کیا ہے العزیز، وہ اسی غالب ذات جو بے مثل غالب ہے اور سب سے زیادہ جاننے والی ہے، العلیم. ہاں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ وہ عزیز العلیم نے پیدا کیے ہیں. کسی بھی پاکستان میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. لیکن یعنی کیا مطلب کہ باوجود اس اندھیروں کے لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے قائل ہیں، اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں کہ رزق ہمیں اللہ دے رہا ہے، یہ تخلیقات اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، ہمارا پرورش اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود اندھیرے ہیں، اس کے باوجود اندھیرے ہیں. لیکن اب آگے چلتے ہیں. اب مضمون آ رہا ہے سامعین کرام، یعنی اس ذات کی جو ربوبیت ہے، اس کی جو پرورش ہے، جو ربوبیت ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی انسانوں پہ اللہ تعالیٰ جو مہربان ہے، جو انسانوں پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین کو بطور مہد کہتے ہیں وہ پنگوڑے کو مہد، وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس میں بنائے ہیں تمہارے لیے راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ. والذی نزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، بقدرن، ایک اندازے کے مطابق. فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کو پہنچا دیتا ہے مردہ زمین میں. کذالک تخرجون، اسی طرح تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. سامعین کرام، اس آیت کے مخاطب براہ راست ہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ربوبیت بتا رہا ہے کہ دیکھو کس قدر میں تم پہ مہربان ہوں. اور تم اپنی زمین کو دیکھ لو. پہلی آیت جو ہے وہ زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمائی ہے، زمین کی حیثیت جو ہے. ایک اس میں دو باتیں ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے تمہارے لیے ایک
کھٹولے کی حیثیت ہے تمہاری. یہ جو ہوتا ہے نا پنگوڑا کھٹولا یا جھولا، یعنی جھولا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو زمین جو ہے یہ حرکت پذیر ہے، اس کی اپنی ایک حرکت ہے، اور اس کا ایک مدار ہے، اپنے مدار میں جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے. سورج تو الگ گھوم رہا ہے لیکن زمین جو ہے وہ بنیادی طور پہ گھوم رہی ہے بڑی تیزی سے، اور اس کے گرد، سورج کے گرد. اور تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ 66,600 میل فی گھنٹہ مائل، اس کے بنتے ہیں 1,07,000 کلومیٹر پر آور. 1,07,000 کلومیٹر پر آور یہ اپنے مدار کے گرد اس کا سفر جاری ہے، سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے. اور اپنے محور میں جو گھوم رہی ہے اس کی رفتار ہے 1,000 میل فی گھنٹہ، یعنی 1,600 کلومیٹر میل پر آور اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. اور یعنی اپنے جو محور میں جو سورج کے گرد اس کی رفتار ہے وہ 1,07,000 میل فی گھنٹہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اپنا چکر سورج کے گرد جو ہے اس رفتار سے 24 گھنٹوں میں پورا کرتی ہے. تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیں کہ یعنی یہ دن اور رات جو وجود میں آتے ہیں، اور پھر یہ اپنے محور میں تو دن اور رات اسی سے بنتے ہیں. کبھی کوئی حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے، کبھی کوئی حصہ. 12 گھنٹے کا فرق آتا ہے تقریباً، لگا لیں. تو ہم تو کہتے ہیں نا یہ سورج نکلتا ہے، نہیں، یہ زمین کا ایک چکر پورا ہوتا ہے. بہرحال تو یہ اچھا ابھی اتنی تیز رفتار ہے، 1,07,000 کلومیٹر پر آور جو ہے یہ آپ دیکھ لیں آواز کی بھی رفتار سے تیز ہو گئی ہے غالباً. مجھے زیادہ اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن آواز سے تیز رفتار طیارے بھی آپ لوگوں نے سپر سانک طیارے، لیکن آپ دیکھ لیں 1,00,000 کلومیٹر میل فی گھنٹہ یہ جو ہے آپ لگا لیں اس کی رفتار ہے. اتنی تیز رفتاری سے یہ حرکت کر رہی ہے. پھر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ یہ ایک زمین جو ہے یہ ایک معلق سیارہ ہے، معلق ہے. ہر شخص اپنی جگہ جو کھڑا ہوا ہے وہ سر کے بل کھڑا ہوا ہے، یعنی اس کی ٹانگیں اوپر ہیں، سر نیچے ہے. یہ معلق ہے سر، یا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہم وہ زمین ہے نا، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، وہ زمین کی رفتار سے وہ. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. محض مثال ایک جھولے کی سی ہے جس میں بچہ پڑا رہتا ہے آرام سے، اور جھولا جو ہے وہ اپنی حرکت کرتا رہتا ہے. تو یہ دیکھیں تھوڑی سی سوچنے کی باتیں ہیں. ایک تو اس کائنات کی تخلیق پہ آپ غور کریں، پھر خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے بنائی ہے، اس رفتار سے وہ گھوم رہی ہے، اور پھر اس زمین میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. یہ سارے سوچ سمجھ کی باتیں ہیں. اور ہم نے اس سورت کی آیت نمبر 3 میں پڑھا تھا، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہ عقل سے کام لینا ہی ہے کہ ہم اس پہ سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست حکمت کے تحت ہمیں زمین میں رہائش دی ہے. اور فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے ہم گھوم رہے ہیں، اس کے مطلب سیر و سفر بھی کر رہے ہیں اور کھا پی بھی رہے ہیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے تمہیں ایک جھولے کی، تم آرام سے اس میں رہ رہے، آرام سے رہ رہے، تمہیں کوئی جھٹکا دوران سفر محسوس نہیں ہوتا. یعنی 1,00,000 میل کی رفتار سے ایک گاڑی چلے گی تو آپ دیکھیں کہ کیا کیا نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے
کہ اس کے مطابق یہ زمین بھی اپنا سفر کر رہی ہے اور ہم لوگ بھی آرام سے اس میں رہ رہے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں راستے بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنے مقام تک پہنچو، یعنی راہ پاؤ، اپنے مقصد تک پہنچو، اپنے مقام تک پہنچو۔ اب دیکھیں زمین میں اگر آپ غور و فکر کریں، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو راستے بنا دیے ہیں، ہر قسم کے راستے بنائے، میدانی راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور پہاڑی راستے بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں درے بنائے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے، اور پھر آپ دیکھیں یہ جب آپ سفر کریں نا یہ پہاڑوں کے درمیان، تو یہ ایک باقاعدہ نظام سے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور اس میں سڑک جو ہے یعنی سڑک کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ وہ تو بعد میں ہم جو قدرتی راستے ہیں اس میں ہم سڑک بنا لیتے ہیں، لیکن یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے راستوں کا، اور اس میں نشانیاں ہیں نشانیاں ہیں اور جس سے ہم چلتے پھرتے ہیں۔ مضمون جاری ہے سامعین کرام، لیکن میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین وکم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون وأہلکنا اشد منہم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ ترجمہ سنا دیں۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، افنضرب عنکم، کیا ہم ہٹا لیں تم سے نصیحت، صفحا یعنی تم سے اعراض کر کے، ان کنتم قوما مسرفین اس لیے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلے لوگوں میں سے بہت نبی بھیجے، پہلے لوگوں میں بہت نبی بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن وہ اس سے ٹھٹا کرتے تھے۔ وَأَهْلَكْنَا اشد منہم بطشا، بس ہم نے ہلاک کیا، فَأَهْلَكْنَا ہم نے پکڑ کی، ہلاک کر دیا، اشد منہم جو زیادہ تھے ان میں پکڑ کے لحاظ سے، یعنی ان کی قوت جو تھی ان سے زیادہ تھی۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی ہے مثال پہلے لوگوں کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ کہ انہیں پیدا کیا ہے اس غالب علم والے نے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، یہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو کھٹولا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔
Shall we hold back the reminder from you, since you are a transgressing people? وكم أرسلنا من نبي في الأولين How many a prophet did we send to the ancients? وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون No messenger came to them, but they ridiculed him. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين We destroyed people more powerful than they, and so the example of the ancients has passed away. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. And if you ask them who created the heavens and the earth, they would say, the mighty, the knower created them. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. He who made the earth a habitat for you, and traced pathways for you on it, that you may be guided. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔